السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور۔ یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز کی کنجی طہارت ہے یعنی وضو ہے، تو یہ باب مفتاح الصلاۃ الطہور امام ترمذی نے باب باندھا۔ اس کے تحت امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث پاک ذکر کرتے ہیں اس کو سماعت کریں۔ حدثنا حناد وقتیبہ ومحمود بن غیلان قالوا اخبرنا وکیع عن سفیان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن عبد اللہ ابن محمد ابن عقیل عن محمد ابن الحنفیہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے اور قتیبہ نے اور محمد ابن غیلان، تینوں حضرات نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قالو، ان تینوں حضرات نے فرمایا، اخبرنا وکیع، ہمیں خبر دی وکیع نے، عن سفیان، روایت کرتے ہوئے حضرت سفیان سے، وحدثنا محمد بن بشار، وہ کہتے اور ہم سے، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، حدثنا عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن نے، حدثنا سفیان، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، اور حضرت سفیان روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن الحنفیہ، حضرت محمد ابن حنفیہ سے۔ یہاں پر جو حضرت سفیان نے روایت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے کی ہے، تو یہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے بارے میں محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، یعنی حضرت زینب کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے یہ جو راوی ہیں عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، ان کے بارے میں امام ترمذی ذکر کریں گے کہ کچھ محدثین نے ان کے حفظ اور ان کی قوت حافظہ کے پیش نظر کچھ کلام کیا ہے ان پر۔ جب کلام کیا ہے تو صحیح کیا ہے، امام ترمذی اس کو بھی بیان کریں گے۔ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل روایت کرتے ہیں محمد ابن حنفیہ سے، اور محمد ابن حنفیہ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں عن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہور ہے یعنی پاکی ہے،
نماز کی کنجی پاکی ہے، یعنی وضو ہے، طہارت ہے نماز کی کنجی۔ مفتاح کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مفتاح وہ چابی ہوتی ہے جو تالے میں لگائی جاتی ہے، جس سے تالا کھلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نماز کی کنجی قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک مقفل دروازہ ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ نماز جنت کا دروازہ ہے۔ تو نماز ایک مقفل دروازے کی طرح سرکار نے بیان فرمایا، یا یہ کہیے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک خزانے کی طرح، جس خزانے کو بند کر دیا گیا ہو حفاظت کے خاطر، یا جس خزانے کو کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، یہاں پر نماز کو اس خزانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں پر مشبہ بھی جو خزانہ تھا اور جس پر لاک لگا دیا گیا تھا، تالا لگا دیا گیا، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کا ایک لازم جو مفتاح ہے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ تو اب مفتاح الصلاۃ الطہور میں استعارہ بالکنایہ ہوگا، اور چونکہ یہاں پر مشبہ بھی کیا تھا، خزانہ جس پر تالا لگا ہو، تو اس کا ایک مناسب ہے مفتاح۔ تو مفتاح میں مفتاح کو ذکر کر دینا، یعنی مشبہ بھی کے مناسب کو ذکر کر دینا، یہ ترشیح کہلاتا ہے۔ تو یہ استعارہ مکنیہ ترشیحیہ اس حدیث پاک میں ہوگا۔ اب یہاں پر نماز کو خزانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کس معنی کر کہ جیسے کہ خزانہ ہے، وہ کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا سنور جاتی ہے، ایسی ہی نماز بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس میں کسی کو دلچسپی پیدا ہو جائے اور یہ عمل صالح کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس معنی کر نماز کو ایک مقفل خزانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں استعارہ بالکنایہ ترشیحیہ ہے۔ امید ہے کہ آپ استعارہ بالکنایہ ترشیحیہ کو سمجھ رہے ہوں گے۔ قال، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جس طریقے سے کسی دروازے پر تالا لگا ہو تو تالا کھولے بغیر آدمی اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے سے نماز بھی ایک دروازے کی طرح ہے کہ جب تک طہارت نہیں کرے گا اور پاک نہیں ہوگا اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے اس لیے یہاں پر طہارت کو مفتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چابی قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اگر طہارت نہیں ہوئی تو نماز بالکل صحیح نہیں ہوگی، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے۔ نبی کریم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت کریمہ طہارت یعنی وضو کے فرائض پر مشتمل ہے، اور وہاں پر اللہ نے یہی فرمایا، جب تو نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ طہارت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی بغیر طہارت کے، لہذا
طہارت نماز کے لیے ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَتَحْرِيمُهَا التکبیر، اور نماز کا تحریم وہ تکبیر ہے۔ نماز کے تحریم تکبیر ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نماز جب تک آدمی نہیں پڑھتا ہے اس وقت تک دنیاوی بہت ساری باتیں کرنا اس کے لیے مباح ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ لیتا ہے آدمی نماز میں داخل ہونے کی نیت سے، تو اب اللہ اکبر کہتے ہی جو چیزیں نماز سے پہلے حلال تھیں، مباح تھیں، اب وہ تمام باتیں نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تکبیر کو تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وَتَحْرِيمُهَا التکبیر، نماز کا تحریمہ تکبیر ہے۔ اب تکبیر کے بارے میں یہ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اللہ اکبر کہنا ہی یہ فرض ہے، یا اللہ اکبر جیسے دوسرے الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ تو حنابلہ اور مالکیہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اکبر کہنا ہی فرض ہے، کسی اور لفظ کو اگر ذکر کیا تو وہ کہنا جائز نہیں ہوگا، اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا ہی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ اکبر نہیں کہہ پاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بڑائی پر مشتمل کوئی لفظ اگر کہہ لے گا تو نماز درست ہو جائے گی، نماز شروع ہو جائے گی۔ اس تعلق سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مفتہ بیق قول یہی ہے کہ لفظ اللہ اکبر کہنا ہی بہتر اور سنت ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اللہ کبیر بھی کہہ دیا یا اللہ اکبر کہہ دیا تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی تعظیم پر جو لفظ بھی دلالت کرے، جیسے اللہ العظیم کہہ دیا، تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی، نماز کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں کہ تکبیر یہ تمام ائمہ کے نزدیک فرض ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ تکبیر یہ رکن نماز ہے یا شرط نماز ہے۔ چاہے شرط ہو یا رکن ہو، فرض تو سب کے نزدیک ہے۔ تو اب یہاں پر تینوں چیزیں سمجھنا ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں، شرط کسے کہتے ہیں، اور رکن کسے کہتے ہیں۔ تو فرض اس کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے جس کا ثبوت ہو کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اور شرط اور رکن کے درمیان فرق یہ ہے کہ رکن جو ہوتا ہے، کسی شے کا رکن وہ ہوتا ہے جو اس کی ماہیت میں داخل ہو، اس کی حقیقت میں داخل ہو، وہ اسے رکن کہتے ہیں۔ اور شرط وہ ہوتی ہے جو حقیقت اور ماہیت میں داخل نہ ہو۔ اب شرط اور رکن کی تعریف میں یہ کہیں گے کہ شرط اور رکن وہ ہیں جو شے کے لیے موقوف علیہ تو ہوں، دونوں موقوف علیہ ہوتے ہیں، شرط بھی موقوف علیہ ہوتا ہے اور رکن بھی موقوف علیہ، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ شرط موقوف علیہ ہوتا ہے لیکن وہ شے کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی، اور رکن موقوف علیہ ہوتا ہے اور وہ شے کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔ تو کچھ تمام ائمہ نے تکبیر کو، اللہ اکبر کہنے کو فرض تو قرار دیا، سب کے نزدیک فرض ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ نماز کے لیے شرط ہے یا رکن ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ رکن نماز ہے۔
رکن نماز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ شامل ہے، نماز کا ایک جز ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ رکن نماز نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اور شرط جو ہوتی ہے وہ مشروط پر مقدم ہوتی ہے، اور وہ جس کے لیے شرط ہوتی ہے وہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے امام اعظم کے نزدیک تکبیر تحریمہ یہ نماز کا جز نہیں ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التسلیم، اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے۔ کیا مطلب تحلیل؟ حلل یحلل، تحلیل کا معنی ہوتا ہے حلال کرنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد حالت نماز میں جو باتیں حرام ہو گئی تھیں کرنا، اب سلام پھیرنے سے وہ ساری باتیں کرنا حلال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سلام کو یہاں پر تحلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال کرنے والی ہے۔ تحلیل بے معنی محلل، ایسے تحریم بے معنی محرم۔ نماز کی محرم جو ہے وہ تکبیر ہے، اور نماز کی محلل وہ تسلیم ہے۔ یعنی نماز کی محلل نہیں اور نماز کی محرم بھی نہیں، بلکہ نماز میں جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں ان حرام کرنے والی تکبیر ہے، اور جو چیزیں نماز کے بعد جو چیزیں حلال ہو جاتی ہیں پھر وہ ہے سلام، جس چیز سے علت ہو جاتی ہے وہ ہے سلام۔ یعنی جو چیزیں حرام تھی اب ان کا کرنا حلال ہو جائے گا، کب؟ جبکہ سلام پھیر دیا جائے۔ اب سلام پھیرنا، یہ لفظ السلام کہنا یہ فرض ہے یا واجب ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس بات کے قائل ہیں کہ السلام کہنا یہ فرض ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ السلام کہنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ لہذا اب فرض اور واجب میں یہ اختلاف ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک خروج بسنعہ یعنی بالقصد نماز سے نکلنا، چاہے وہ کسی بھی فعل کے ذریعے سے ہو، کسی کے ذریعے سے بھی ہو، خروج بسنعہ یہ فرض ہے امام اعظم کے نزدیک، اور لفظ السلام کہنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ اب ثمرہ اختلاف اس سے ظاہر ہوگا کہ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر نماز سے نکلنے کے لیے آخری رکعت میں تشہد کے بعد نماز سے نکلنے کے لیے کسی شخص نے مثال کے طور پر کوئی بات کہی یا بالقصد حد سے لاحق کیا، تو اب حد سے لاحق کر دیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو امام اعظم کے نزدیک خروج بسنعہ فرض تھا، تو یہاں پر بالقصد نکلنا تو حدث کے ذریعے سے بھی پا لیا گیا، یا منافی صلاۃ کوئی بھی کلام یا کوئی اور کام کیا اس کے ذریعے سے بھی خروج بسنعہ پا لیا گیا۔ جو فرض تھا امام اعظم کے نزدیک وہ فرض پا لیا گیا، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ لفظ السلام کہنا واجب تھا تو یہاں پر واجب ادا نہیں ہوگا، اور ترک واجب کی بنا پر اعادہ صلاۃ کا حکم ہوگا امام اعظم کے نزدیک، لیکن نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ لفظ السلام کہنا ہی فرض ہے، اب اگر کسی نے حد سے لاحق کیا یا کوئی کام کیا یا کوئی بات کی اور اس سے وہ نماز سے نکلنا چاہ رہا تھا، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ السلام کہنا ہی فرض تھا اور اس نے السلام نہیں کہا، تو اب ایسی صورت میں ان لوگوں کے نزدیک نماز کا فرض اس نے چھوڑ دیا، اور نماز کا فرض یعنی سلام کہنے سے پہلے منافی صلاۃ کوئی دوسرا کام کر لیا یا کوئی دوسرا قول کر لیا جس سے نماز فاسد ہو جائے، تو اس سے اب ائمہ ثلاثہ کہیں گے کہ نماز کی فرضیت ہی ادا نہیں ہوئی، نماز باطل ہو گئی، کیونکہ سلام فرض تھا اور سلام اس نے کہا نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں یہ اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہو گیا اس شخص کے حق میں جس شخص نے حد سے لاحق کیا قصداً نماز سے نکلنے کے لیے،
اور جس شخص نے قصدن کوئی کلام کیا نماز سے نکلنے کے لیے تو امام اعظم کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہو جا رہی ہے، لیکن امام ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں ہو رہی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب، یہ حدیث اس باب میں سب سے صحیح تر ہے، وہ احسن اور عمدہ ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ امام ترمذی جہاں پر یہ فرمائے کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے عمدہ ہے یا احسن ہے یا اصح ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حدیث حسن یا صحیح ہے، بلکہ یہاں پر دوسری روایتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ دیگر روایتوں کے مقابل یہ بہتر ہے۔ تو احسن یا اصح کہنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے اصح اور احسن ہے۔ وہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہوا صدوق، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس حدیث کے ایک راوی تھے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، جو کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، حضرت زینب کے فرزند ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرزند ہوں گے، تو ان کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے ان کے حفظ کو لے کر کلام کیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ ان کا حفظ مضبوط نہیں تھا، اس لیے کچھ ائمہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کی حدیث لائق احتجاج نہیں ہوگی، قابل حجت نہیں ہوگی ان کی حدیث۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں ان سے متعلق کہ کچھ ائمہ نے جو کہا وہ کہا جو ہم نے ابھی بتایا۔ امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہوا صدوق، وہ صدوق ہیں۔ صدوق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچے۔ یہ صدوق جو ہے فن اسماء و رجال میں صدوق جو ہے وہ، یا اصول حدیث میں لفظ صدوق جو ہے وہ الفاظ تعدیل سے ہے، یعنی جب کوئی محدث کسی راوی کو صدوق کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عدالت کا قائل ہے اور اس کو اچھا مانتا ہے۔ صدوق یا الفاظ تعدیل سے دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر لفظ ثقہ بولا جاتا ہے۔ جب کسی راوی کے بارے میں کوئی محدث ثقہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عدالت کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صاحب عدل ہے۔ تو امام ترمذی نے تو کہا ہوا صدوق، یہ صدوق ہے، اور فرمایا آگے وقت تکلم فیہ بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اس کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے، من قبل حفظ، ان کی حفظ اور ان کے قوت حافظہ کی حفظ۔ اب کچھ محدثین نے کلام تو کیا ہے، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں وسمعت محمد بن اسماعیل یقول کان احمد بن حنبل واسحاق بن ابراہیم والحمیدی یحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے سنا۔ محمد ابن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے کانا احمد بن حنبل، کہ حضرت احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق بن ابراہیم اور حضرت حمیدی، یہ تینوں حضرات یحتجون بحدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، یہ تینوں حضرات حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کی حدیث سے احتجاج کرتے تھے، حجت لاتے تھے۔ اب ان بڑے بڑے محدثین کا ان کی روایت کردہ حدیث سے احتجاج کرنا اور استدلال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ امام ترمذی یہ درس دینا چاہتے ہیں، یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل جو ہیں وہ
صدوق راوی ہے، اگرچہ ان کے حفظ سے متعلق کچھ محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تحقیق سے یہ معلوم ہے کہ وہ صدوق ہیں اور وہ صاحب عدل ہیں۔ قال محمد، حضرت محمد ابن اسماعیل نے ایک بات اور کہی ان کے بارے میں۔ کیا کہی؟ فرمایا محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری نے ایک بات کہی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ الفاظ کہے، کیا؟ وَهُوَ مقارب الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل جو ہیں وہ مقارب الحدیث ہیں۔ اس کو مقارب الحدیث بھی پڑھنا درست ہے اور مقارب الحدیث را کے فتح کے ساتھ بھی پڑھنا درست ہے۔ اگر مقارب الحدیث کہیں، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث جب محدثین کسی راوی کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ المقارب الحدیث یا مقارب الحدیث یہ لفظ بھی الفاظ تعدیل سے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے بھی راوی کی عدالت کو بیان کرنا چاہتے ہیں محدث۔ اب امام بخاری نے فرمایا وہو مقارب الحدیث، یہ مقارب الحدیث ہیں، تو یہ الفاظ تعدیل سے ایک لفظ امام بخاری نے یہ بھی ذکر کر دیا، اور اس سے پہلے فرمایا کہ ذکر کیا کہ امام بخاری اور یہ تمام حضرات احتجاج کرتے تھے ان کی حدیث سے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان تمام محدثین کے نزدیک عبداللہ ابن محمد ابن عقیل جو ہیں وہ صاحب عدالت ہیں اور وہ غیر معتبر راوی نہیں ہیں، لہذا ان کی حدیث لائق احتجاج ہوگی۔ اب مقارب الحدیث کا معنی کیا ہے؟ تو اس کو اگر مقارب الحدیث کا معنی مقارب را کے کسرے کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی حدیث جو ہے وہ دیگر محدثوں کی حدیث کے قریب ہے، اور اس کو مقارب پڑھیں تو معنی ہوگا کہ دیگر راویوں کی حدیث ان کی حدیث کے قریب تر ہے۔ اب ایسے لفظ جب بولتے ہیں تو اس سے مقصود ہوتا ہے تعدیل کرنا، یہ الفاظ تعدیل سے ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفی الباب عن جابر و ابی سعید، اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت مروی ہے اور حضرت ابو سعید سے بھی روایت مروی ہے۔ تو امام ترمذی نے یہ سب بتایا، تھوڑی سی اگر اگلی حدیث پڑھیں گے، اگلا باب پڑھیں گے تو دیر زیادہ ہو جائے گی، اس لیے آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔